ویسے تو جمعے کے بیانات میں ہمارا ایک سلسلہ درس قرآن کا چل رہا تھا، اور اس ضمن میں گزشتہ نشست میں سورہ محمد کے مضامین کا آغاز کیا، لیکن آج چونکہ اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور آخری بڑا اجتماع ہے، تو اس مناسبت سے آج کچھ عام روٹین سے ہٹ کر غیر رسمی گفتگو آپ کے سامنے کچھ مسائل کے حوالے سے اور کچھ معاملات کے حوالے سے وہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، خود بھی اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیجئے اور آگے بھی اس بات کو ضرور پہنچائیے کہ شریعت میں رمضان کے آخری جمعہ کی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جیسے شب قدر ہے نا جی، اس کی ایک فضیلت مسلم ہے کہ شب قدر کی ایک حقیقت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس کے برعکس جو رمضان کا آخری جمعہ جس کا نام ہم نے خود سے جمعۃ الوداع رکھ لیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اپنی کوئی خاص فضیلت ہے۔ یہ اسی طرح کا جمعہ ہے جس طرح باقی جمعے، چاہے وہ رمضان کے جمعے ہوں چاہے رمضان کے علاوہ جمعے ہوں، جس طرح ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی بھی اپنی ایک شناخت ہے، علیحدہ سے اس کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں میری ان تمام باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ آج جمعۃ الوداع ہے اس لیے میں یہ ساری کی ساری باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ پہلے سے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ آج کے جمعے کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو اپنی کوئی ذاتی حیثیت یا کوئی علیحدہ سے ذاتی فضیلت ہے، بالکل اسی طرح آج کے دن کسی مخصوص عمل یا کسی مخصوص وظیفے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ بڑا وہ پھیلا دیتے ہیں نا کہ جی فلاں دن آ جائے گا تو یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے ابھی کوئی 4-6 جمعے پہلے بھی ایک بات یہ عرض کی تھی کہ بھائی سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے کہ وظیفے کرنا ہی چھوڑ دو، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ سب سے اچھا وظیفہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ساتھ باتیں کرو، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ نے حل کرنا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ نے حل کرنا ہے، یا اللہ اس مسئلے کے اندر پھنسا ہوں یہ مسئلہ آپ نے حل کر دینا ہے۔ یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ باقی جو وظائف بتانے والے ہیں وہ صرف پیسے کمانے کے ڈھونگ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی ذرا گفتگو کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا یہی اصل دلوں کا تقوی ہے۔ شعائر اللہ کیا ہیں؟ علماء نے اس کے اوپر بڑی تقریریں لکھی ہیں، بڑے وعظ کیے ہیں، بڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ میں اس کو مختصراً 2-3 جملوں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ، ہر وہ عمل جو ہمارے دین کی پہچان ہو، شناخت ہو، علامت ہو، وہ شعائر اللہ ہے۔ اب اس میں چاہے بیت اللہ شریف ہو، چاہے مسجد نبوی شریف ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز جو ہماری ایک پہچان بن سکتی ہے، ہماری ایک علامت بن سکتی ہے، وہ شعائر اللہ ہے۔ دیکھیں ہر قوم کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، اور وہ قوم اپنی اس پہچان، اس کی شناخت اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے محمد عمیر کاشف، یہ میری ایک پہچان ہے، میری ایک شناخت ہے۔
جب آپ کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ GOR3 کی مسجد کے محمد عمیر کاشف صاحب، تو آپ کا ذہن فوراً میری طرف آئے گا، کسی دوسرے محمد عمیر کاشف کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان، تو جب مسلمان کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی شناخت، سب سے پہلا ہمارا حلیہ جو کسی کے ذہن میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو رمضان کے روزہ رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حج کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سر پر ٹوپی پہن کر رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک کرائٹیریا جب لفظ مسلمان بولا جائے گا تو فوراً ذہن کے اندر یہ خاکہ بنے گا کہ ہاں مسلمان یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں جو ابھی میں گن سکتا تھا، شمار کر سکتا تھا، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں شعائر اللہ کے اندر داخل ہیں، اور شعائر اللہ کے متعلق قرآن کا فیصلہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی پہچان کی تعظیم کرتا ہے، یہی دل کا اصل تقوی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ شاعر اللہ یہ بذات خود مقصود نہیں ہوتی، لیکن یہ پہچان ہے، یہ علامت ہمارے لیے مقرر کر دی جاتی ہے، ہماری عبادت کا طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی تعظیم کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنا، اور ان کی بے حرمتی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بے حرمتی کرنا۔ اب میں نے 2-3 معاملات ہیں جن کو تھوڑا سا آج کی نشست میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ بھائی پہلے ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو بھی بات ہوگی وہ دین کے نقطہ نظر سے ہوگی، کسی سیاسی نقطہ نظر سے نہیں ہوگی۔ میں کیونکہ سرکاری جگہ ہے، سرکاری معاملہ ہے، اس لیے بات بہت احتیاط کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں پہلے ایک کلیریفیکیشن کر دوں۔ کسی بھی فرد کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہونا اور اس کی وابستگی ہونا، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ جڑا رہے، جس کو وہ حق پر سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے کسی دوسرے کو گالی نکالنا شروع کر دے۔ میں جو جملہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بات اس طرف آ گئی کہ جتنے بھی اس ملک کے باشندے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہاں اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ رات کو رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں اور دعاؤں پر آمین بھی کہا جا رہا ہے، اور آمین کہنے والا کس دعا پر آمین کہہ رہا ہے کہ یا اللہ چوروں کا بیڑا غرق کر دے، تو وہ آمین کہنے والا کون ہے جو خود دودھ میں پانی ملاتا ہے؟ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ چوروں کا بیڑا غرق کر دے۔ کیا بات، کیا زبردست لاجک ہے بھائی، کیا زبردست فلسفہ ہے۔ 2 نمبر دوائیاں بیچنے والا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ چوروں کا بیڑا غرق کر دے۔ یقیناً کرے گا اللہ بیڑا غرق، انشاءاللہ ضرور کرے گا، لیکن پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو کہ ہم خود کیا ہیں۔ میں ایک مولانا صاحب کا ایک قول اکثر نقل کیا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں تم سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، یہ تو 24 گھنٹے تم اپنے حکمرانوں پر لان تان کرتے رہتے ہو نا، ذرا پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو کہ تم خود کیا ہو۔ 8 گھنٹے کی تمہاری ڈیوٹی ہے، ادھر میری طرف دیکھو بھائی، کچھ نہیں ہوا، میری طرف دیکھو۔ 8 گھنٹے کی تمہاری ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تم تنخواہ لیتے ہو، بیچ میں سے 2 گھنٹے تم ڈنڈی مار جاتے ہو، تنخواہ تم پورے 8 گھنٹے کی لے رہے ہو۔ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے پوچھنا، اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا یہ تنخواہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر۔ پھل بیچ رہے ہو،
اوپر تم نے عمدہ فروٹ لگایا ہوا ہے، نیچے تم نے گلا سڑا پھل لگایا ہوا ہے. جب خریدار کوئی خریدنے کے لیے جاتا ہے تم اس انداز میں اسے دھوکہ دیتے ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بیچارہ تازے پھل خرید رہا ہے، گھر آ کر دیکھتا ہے تو نیچے سے وہ گلا ہوا سڑا ہوا پھل. ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لینا، سوچ لینا کہ یہ جو میں نے دھوکہ دیا ہے یہ میری کمائی حلال کی ہے کہ نہیں ہے. ساری رات بیٹھ کر عبادتیں ہو رہی ہیں، جگراتے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی محافل منعقد کی جا رہی ہیں، میٹر بجلی کی چوری ہو رہی ہے. ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ پوچھ لینا کہ جو ساری رات کی ہم نے عبادت کی ہے اس کا ہمیں کچھ ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. سردیوں میں گیس نہیں آ رہی ہے، میرا پڑوسی روٹی پکانے لگتا ہے، میں کھچو چلا کے اس کی بھی گیس ساری کی ساری اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں. وہ بیچارہ بھوکا رہ جاتا ہے، میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں اور رات کو سکون کی نیند سو جاتا ہوں. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ میرا یہ عمل اور اس سے کھائی گیا نوالا جو ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. صرف شراب حرام نہیں ہے، صرف خنزیر حرام نہیں ہے، کسی دوسرے کا حق مار کر وہ سارا کا سارا حق خود وصول کر لینا یہ بھی حرام ہے. کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ مار کر اس کا حصہ بھی اپنے حصے میں ملا لینا یہ بھی حرام ہے. گھر بناتے ہوئے ایک بالشت دیوار باہر نکال دینا یہ بھی حرام ہے. بہن کا جائیداد میں حصہ ہڑپ کر جانا یہ بھی حرام ہے. بیٹی کا وراثت میں سے حق مار جانا یہ بھی حرام ہے. کس منہ سے تم چوروں کے لیے اور بد دعائیں کرتے ہو، حکمرانوں کے لیے بد دعائیں. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا بھائی آج کی گفتگو کو کوئی سیاسی کیونکہ میں نے ابھی ایک موضوع کے اوپر اور بات کرنی ہے، پھر کوئی یہ نہ کہے گا جی آج تو سیاسی تقریر ہو گئی یہ ہو گئی. میں صرف اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے اور شاید کہ کسی کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھا کرتے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے نہ ہوں. جس نے چوری کی ہے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. لیکن میں تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں خود کیا ہوں، میں رمضان میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں. میں نبی کے گھر کا تقدس نہیں برداشت کر پا رہا، مجھ سے نبی کے گھر کا احترام نہیں کیا جا رہا. کس منہ سے بد دعائیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں ہم. میں ابھی چند دن پہلے بچوں کو اسکول سے لے کر آ رہا تھا، ہمارے کچھ دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کے متعلق بات نہیں کر رہا، کچھ ہماری چلو چھوڑو کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگنیوں کو میں نے دیکھا گزرتے ہوئے. اسٹوڈنٹس تھے ایک تعلیمی ادارے کے، رمضان کا مہینہ ہے، سرے عام جوس کے ڈبے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور چڑھائے جا رہے ہیں. یہ کیا بدماشی ہے، کس کے ساتھ تم لڑنا چاہتے ہو بھائی. یہ اتنا سینہ چوڑا کر کے رمضان کے مہینے میں رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے بھرے مجمع میں سگریٹ پینا یا جوس کے ڈبے پینا یا کیک کھانا یا اور دوسرے تیسرے معاملات کرنا، بھائی کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہو. اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، اتنی طاقت آ گئی ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ سے براہ راست ٹکر لے سکو. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. بھائی روزہ جو ہے یہ میری آپ کی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے. اس کا تو ہمیں ادب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا تو ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا تھا. ہم نے یہ کیا نیا کام شروع کر دیا؟ اور ہمارے اندر معذرت کے ساتھ الفاظ اگر تھوڑے سے سخت ہو جائیں، اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی اور اتنی دینی حمیت اور اتنی دینی غیرت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں کہ اللہ کے بندو اگر تم نے کچھ کھانا ہے تو تنہائی میں جا کر کھاؤ، اگر تم نے کچھ پینا ہے تو تنہائی میں جا کر پیو. یہ تو ایک التجا والا رویہ ہے. آج کل ہمارے یہاں نعرے لگ رہے ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا ہے ذرا آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب سمجھا دوں کہ امر بالمعروف کہتے کسے ہیں اور نہی عن المنکر کہتے کسے ہیں. تھوڑی سی عربی سے وابستگی ہوگی تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. امر کسی چیز کا حکم کرنا، نہیں زبردستی کسی چیز سے روک دینا، یہ امر بالمعروف کا معنی ہے.
کہ اگر نیکی کا کام کرتے ہو تو نیکی کے کام کا حکم بھی کرو. ہاتھ جوڑ کر التجا کرنا امر بالمعروف نہیں ہوتا. بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ التجا ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے. کس طرح سمجھاؤں آپ کو میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے روکو، خبردار ہم برائی ہونے نہیں دیں گے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، غلط کو غلط کہو. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے جتنا بھی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو کم از کم پھر دل سے اس غلط کو غلط ضرور کہو. وذالک اضعف الایمان، اور یاد رکھنا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا. نعوذ باللہ من ذالک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، مبادا کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. تم التجائے کرو، تمہاری التجاؤں کو رد کر دیا جائے. کیوں؟ کہ تم برائی کو دیکھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، برائی کو برا نہیں کہتے تھے. خدا کا واسطہ ہے اب بھی آنکھیں کھول لیجئے. ذالک ممن یعظم شعائر اللہ. رمضان ہمیں جیسے گزارنا چاہیے تھا ویسے تو ہم نے گزارا نہیں. رمضان تو ہم سے بہت کچھ تقاضے کرتا تھا. میں ان تقاضوں کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی کہ رمضان ہم سے تقاضے کیا کرتا تھا. میں تو صرف اس بات کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. ابھی زندگی پتہ نہیں کتنی پڑی ہے، جتنی زندگی ہے اتنے رمضان تو آنے ہیں. کم از کم اس وقت کے لیے تو ارادہ کر لیجئے، اس وقت کے لیے تو پختہ تہیا کر لیجئے کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے جو آج ہم سے ہو گئے. ہم کس سے ٹکر لیے بیٹھے کا ٹکر لینے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ذرا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے. میری بات پر یقین نہیں آتا ابھی قرآن کھول کر دیکھ لو. چھٹے پارے کی سب سے پہلی آیت کہ اللہ کو کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ تم سینہ چوڑا کر کے جو گناہ کرتے پھر رہے ہو کھلم کھلا، کس کو دکھا رہے ہو؟ کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ یہ کس کے سامنے اپنا تکبر دکھا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے دکھا رہے ہو. اللہ سے ٹکر لینے کی طاقت ہے. میں نے گزشتہ نشست میں، اس سے پہلی نشست میں بھی قوم عاد کا تذکرہ کیا تھا. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وقت ختم ہونے والا ہے. سورہ حجرات کی طرف آ جاتے ہیں. جو رات کو جو کچھ طوفان بدتمیزی مچایا گیا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. یہ میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. کسی کو سمجھ میں آتی ہے، اچھی لگتی ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں اچھی لگتی تو اس سے پیشگی معذرت ہے. بھائی اپنی سیاسی وابستگیوں کو اپنے پاس رکھیے گا. ہمیں اپنی سیاسی وابستگیوں کے ڈھنڈورے نہ پلائیے گا کہ جی وہ تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ کوئی بھی کرے، چاہے وہ داڑھی والا کرے چاہے وہ بغیر داڑھی والا کرے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو ناجائز ہے اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر ناجائز کہیں گے. آئیں ذرا سورہ حجرات پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز نہ اونچی کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند نہ کرنا وہاں پر. ولا تجہروا لہ بالقول، اونچی آواز سے بات بھی مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نمازیں ختم، تمہارے سارے روزے ختم، تمہاری ساری زکاتیں ختم، تمہارا سارا حج ختم، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا. اور بھائی چور کو چور کہنا ہے تو عدالت میں جا کر کہو نا. بے شرمو، تمہیں اللہ کے نبی کا آستانہ ہی ملا تھا چور کو چور کہنے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو مجھ سے کہیں دور سے
مجھ پر کہیں دور سے درود پڑے گا، فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچائیں گے، جو میری قبر پر آ کر درود پڑے گا اسے میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرما دیا تھا اپنی زندگی میں۔ تو جو وہاں پر چور چور کے نعرے لگ رہے ہوں گے، کیا حضور نے یہ نعرے نہیں سنے ہوں گے؟ میں کل کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب مسجد نبی کی توسیع کی گئی ہے، ترکوں نے جب مسجد نبی کی توسیع کی ہے تو انہوں نے جو ہتھوڑے سے کوئی چیز توڑنے کا کام تھا نا، وہ مدینہ میں نہیں کیا، مدینہ سے باہر کیا۔ مدینہ سے باہر توڑ پھوڑ کا کام کرتے تھے، پھر وہ اپنے ساری کے ساری اشیاء اٹھا کر مدینہ لے کر آتے تھے، پھر وہاں پر آ کر اس کی اتنی فٹ کرتے تھے۔ انہوں نے تو اتنا ادب کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھتے تھے، قریب بیٹھ کر بات کرتے تھے، اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر دوبارہ بولو تم نے کیا کہا ہے، عمر دوبارہ بولو تم نے کیا کہا ہے۔ ہم اتنے بے شرم ہو گئے، ہمارے اندر سے ایمان اتنا نکل چکا کہ ہمیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہمیں مسجد نبی کا تقدس بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیات سورہ حجرات کی نازل ہو گئیں، صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حاضری دیا کرتے تھے تو دروازہ نہیں بجایا کرتے تھے، ناخنوں سے دروازے کو مارا کرتے تھے کہ کہیں شور کی آواز نہ پیدا ہو جائے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حرامی نہ ہو جائے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی توہین نہ ہو جائے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کوئی حرف نہ آ جائے ہمارے اونچی آواز سے بولنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے بیٹھ گئے کہ میری تو قدرتی طور پر آواز بہت اونچی ہے، میں کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جاؤں گا۔ ہمارے اندر سے اتنی غیرت ختم ہو گئی، ایک طرف تم ناموس رسالت کے دعوے کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو، دوسری طرف تمہارا یہ بے شرموں والا عمل۔ بھائی میں پہلے بار آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی معذرت اور کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ اگر کسی داڑھی والے سیاسی لیڈر کی پارٹی کے کارکن یہ کرتے ہم نے اس وقت بھی اس کو غلط کہنا تھا، کسی بغیر داڑھی والے کے کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ اپنی سیاسی وابستگیوں کو سیاست کی حد تک محدود رکھیں، اسے ایمان کے اندر داخل مت کریں۔ ہم نے کب سے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے؟ بھائی چور کو سزا دینا عدالت کا کام ہے، عدالت پکڑے سزا دے۔ اپنے سیاسی جلسوں کے اندر چور چور کے جتنے نعرے لگانے تم نے لگاؤ، لیکن خدا کی قسم میں کل میرے جذبات قابو میں نہیں آ رہے، میں کیا کروں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت پتہ نہیں کیا کر دوں۔ میں کل وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ شاید ان ظالموں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور ان کو سزا بھی ہو گئی ہے اور آئندہ ان کے اوپر مدینے میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ تو میں نے لکھا آج پھر میں نے کہا ذلیل وہ نہیں ہوئے، ذلیل تم ہوئے ہو۔ اب پوجتے رہو، جاؤ جا کے پوجو اپنے سیاسی لیڈروں کو۔ ذلیل تو تم ہو گئے ہو کہ زندگی بھر اب تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکو گے، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے تمہیں سزا ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی بے حرمتی کرنے کی سزا یہ تمہیں ملی ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے تمہارا مدینے میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم میں سے کون بدبخت ایسا ہے جو وہاں نہیں جانا چاہے گا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں، یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے میں بھاگ کر وہاں چلا جاؤں، یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے کہ میں حضور کے روضے کے سامنے جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے درود پاک پڑھ دوں، یا اللہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے۔ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے، ہر ایمان والے کی یہ دلی خواہش ہے۔ یہ بدبخت اور ظالم لوگ کہاں سے بیچ میں معاشرے کے ناسور بن کے گھس آئے ہیں کہ جنہیں حرم کا تقدس بھی باقی نہیں رکھا، جنہوں نے حرم کے تقدس کو بھی پامال کر دیا۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اگر دل چاہے تو آمین کہہ دینا کہ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کر دے،
اللہ ایسے لوگوں کو برباد کر دے جنہوں نے نبی کے روزے کی توہین کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کو کہا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے. ہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، آج میں کوئی مسجد بنا دوں نا، 4 اینٹیں لگا دوں میں مسجد کے اندر، کو 50,000 روپے مسجد کو ڈونیٹ کر دوں، تو وہ مسجد پھر میری مسجد ہو جاتی ہے. اس مسجد میں پھر میرے علاوہ کوئی اونچی بات کر کے تو دکھائے، ذرا کوئی آواز اونچی تو کر کے دکھائے. کسی کی اتنی جرت کہ کوئی میری مسجد میں آواز اونچی کرے، صدر صاحب کے سامنے آواز اونچی کرے، مسجد کے متولی کے سامنے کوئی آواز اونچی کرے. یہاں کی مسجدوں میں تو آواز اونچی کرنے پر تم اپنی توہین محسوس کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آواز اونچی کرنے پر تمہیں توہین محسوس نہیں ہو رہی. ایک نے لکھا ہوا کہ کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں. میں کہا کعبہ تیرے باپ کا ہے؟ کعبہ تو اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے بلا لے. وہاں پہ جا کر گناہ معاف نہیں ہونے تو پھر کہاں گناہ معاف ہونے ہیں بتاؤ مجھے. وہاں پر جا کر بھی اگر آدمی نے نامراد ہی لوٹ کر واپس آنا ہے تو پھر کس در پر جائیں؟ اور کوئی در ہے ہمارے پاس؟ لیکن افسوس 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 کہ ہماری یہ جو بدبختی ہم پر چھائی ہوئی ہے، اس بدبختی نے ہم سے ہمارا وہ والا در بھی چھین لیا. فرشتوں نے کیسے بتایا ہوگا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک وہ ملک ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ اس ملک کے باشندے تھے جنہوں نے آ کر آج آپ کی قبر پر شور مچایا. اللہ اکبر کبیرہ. کل میں کس منہ سے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا کہ اللہ میں اسی وطن کا باشندہ ہوں جس وطن کے باشندوں نے آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی تھی، آپ کے روزہ کی بے حرمتی کی تھی. میں اس ملک کا باشندہ ہوں. کل یہ جا کر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا، ہے نا؟ کل یہ جا کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب دوں گا. الامان الحفیظ. بھائی اگر بات کوئی بری لگ گئی ہو تو معذرت، لیکن یہ معذرت کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ معذرت مانگنے کا موقع ہے. اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے کہ یا اللہ ہمارے چند بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو ان کی غلطیوں کا خمیازہ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. آمین تو کہہ دو اللہ کے بندو. اس دعا پر بھی آمین نہیں کہنا تو پھر کب آمین کہنا ہے؟ کہ اللہ وہ بے وقوف تھے جو بے وقوفی کر گئے، یا اللہ ان کی اس بے وقوفی کی سزا تو ہمیں نہ دینا، ہمیں نہ محروم کرنا وہاں کی حاضری سے. یا اللہ ہمارے پاس اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، ہم کسی اور در پر نہیں جا سکتے. یا اللہ کسی اور در کے غلام نہیں بن سکتے. جو بے وقوف تھے انہوں نے بے وقوفی کر دی، اور خدا کے بندو کم از کم ان کی بے وقوفی کو جسٹیفائی تو مت کرو، اس کو غلط تو کہو کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے. بات کہاں سے نکلی تھی؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. بھائی رمضان ہو، رمضان کا روزہ ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا ہو، مسجد کے قالین ہو، مسجد ہو، مسجد کی اینٹ ہو، مسجد کا پتھر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں شعائر اللہ کے اندر داخل ہیں، اور ان ساری کی ساری چیزوں کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے. داڑھی کی یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تعظیم فرض ہے، تو بالکل اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی تعظیم بھی فرض ہے. ہم نے قرآن کی تعظیم تو کر لی، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی تعظیم نہیں ہے. آج ہم مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں، مسجد کے امام اور مؤذن کی کوئی تعظیم نہیں ہے. وہ ہماری نظر میں آج بھی وہی کیڑے مکوڑے ہیں چھوٹے موٹے سے. مسجد کے اوپر تو ہم پیسہ بھی لگائیں گے، جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہیں، مال بھی نچھاور کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسجد کا امام اور مسجد کا مؤذن اور مسجد کا خادم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں ایسے 50 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے. پھر بات دور نکل جائے گی. میں اس بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. اب یہ فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے اور کیا گوایا ہے. اگر تو کچھ سیکھ لیا ہے اور سیکھنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا ہے
کہ آئندہ سال رمضان تک اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح اس رمضان میں گزاری، پھر تو بھائی رمضان کا آنا بھی مبارک اور رمضان کا جانا بھی مبارک۔ لیکن اگر تو خدا نہ خواستہ ہم اپنی ڈگر سے ہٹ نہ سکے تو بھائی پھر ایک جملہ میرا یاد کر لیجئے گا کہ پھر رمضان کا آنا تو مبارک ہوا لیکن رمضان کا جانا مبارک نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں چند مسائل ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، وہ سماعت فرما لیجئے۔